آپ کا یہ مشکوک سے کیا مراد ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ تو دیکھنے والے کے زاویے پہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے. تو آپ نے 6 سال میں ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھ لیا میڈیا کے بارے میں نا. حضرت آج کل تو آج کل سب کا مین مقصد نا یہی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. مقصد نہیں، ضرورت. آپ شاید لاسٹ 3-4 سال سے یا 5-6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کنٹینیوسلی بیٹھ رہے ہیں بغیر کسی ناغہ کے. مطلب جیسے امیر اہل سنت کا جشن ولادت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے بابا حضور ماشاءاللہ الگ ہی تکے بروسٹ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں، لبی شیری فل. مطلب تو حضرت وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ویسے یہاں کھانا اچھا ملتا ہے. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل خیر امتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کے پروگرام امت کا بھلا پوڈ کاسٹ، آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، آپ نے انہیں امت کا بھلا چینل پر ڈیفرنٹ پروگرامز میں انٹرویو لیتے ہوئے ڈیفرنٹ شخصیات کا دیکھا ہی ہوگا. انتہائی خشک اور سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں ہماری شخصیت جن کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. میں ان کی شان میں ایک شعر کہوں گا تو آپ اس سے یقیناً پہچان جائیں گے کہ میں کس شخصیت کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں. ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے ماسٹر صاحب. ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے ماسٹر صاحب. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے میں کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے ماسٹر صاحب. یہ ہیں ہمارے بدر آرائی قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ایز اے گیسٹ یہاں پر. اور میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں یوٹیوب کا، نہیں حضرت، بس تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں. جزاک اللہ. اور حضرت سب خیریت ہے؟ سب جی اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. امن چل رہا ہے زندگی میں الحمدللہ امن ہے. تباہی کب تھی؟ امن سکون کے ساتھ چل رہی ہے زندگی. جی جی اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. حضرت سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ کا چہرہ جب بھی دیکھو تو ایک الگ ہی رونق برس رہی ہوتی ہے. مطلب ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ تو جب بھی دیکھیں مطلب ایک مشکوک سی مسکراہٹ رہتی ہے آپ کے چہرے پہ جب بھی آپ سے ملاقات کریں یا کچھ کریں. حضرت اس کا راز بتائیں، مطلب یہ کہاں سے آپ کے حصے میں آئی؟ آپ کا یہ مشکوک سے کیا مراد ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ تو دیکھنے والے کے زاویے پہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے. جی بالکل. مسکراہٹ تو مسکراہٹ ہوتی ہے. ویسے اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب نہیں، مسکراہٹ تو انسان کو مسکراتے رہنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے اور اس سے اخلاق بھی اچھا ظاہر ہوتا ہے. تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ نہیں حضرت، مذائقہ کچھ نہیں ہے، بس ہم راز جاننا چاہ رہے تھے. اکثر عام لوگوں کے چہرے پہ نہیں دیکھی آتی. مطلب یہ تو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ بندہ کس سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، پھر وہی اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے. نہیں، انسان اگر سکون سے زندگی گزر بسر کر رہا ہے یا کسی مشکلات کے تحت جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے آپ کو روتا ہوا دکھائی دے یا غمگین نظر آئے. بالکل صحیح کہا. صبر نام کی بھی ایک چیز ہے نا حضرت. نہیں، صبر تو خیر ایک الگ چیز ہوتی ہے. جی جی. لیکن انسان کو خوش اخلاق رہنا چاہیے. حضرت اخلاق کے بارے میں بتایا آپ نے، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو ایک منصب پر فائز ہوتا ہے ایک بندہ، جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ کا ایک مقام ہے ہماری امت کی بھلا ٹیم میں، تو آپ اس میں بتائیں کہ جو اس میں اخلاقیات اور خوش اخلاقی کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑا بندہ ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں خوش اخلاقی کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ بتائیں حضرت. اگر ایک بندہ ہوگا وہ بد اخلاقی سے باتیں کر رہا ہے یا کچھ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے،
تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے عوام پر، خصوصاً جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان پر اس کا اخلاقیات کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ بتائیں ذرا۔ ان اخلاقیات کا اثر تو انسان کی ذات پہ ظاہری طور پر جو ہے وہ پڑتا ہی پڑتا ہے، اور باطنی طور پر اس کا رویہ ظاہر سی بات ہے ایک الگ ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے تو میں سمجھتا ہوں کہ فرض بھی ہے کہ آپ خوش اخلاقی سے ملاقات کریں، اور اپنے مسلمان بھائی کو کسی طور پر یہ چیز ظاہر نہ ہونے دیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا برا سوچتا ہوں، یا میں آپ کے بارے میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ کچھ غلط نظریے سے کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اور امت کے بھلا کہ آپ نے ٹیم کے حوالے سے بات کی، تو خوش اخلاقی لازمی ہے، تاکہ ہر انسان کا جو دل ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ کاوشیں ہیں، وہ اس میں اس کا جو دل ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ بے شک۔ اور ناظرین کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو آپ دنیا میں کسی بھی منصب میں، صرف امت کا بھلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی منصب میں آپ داخل ہو جائیں یا کسی بھی جگہ میں آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو اخلاقیات کا بڑا جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، بھید بھاؤ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی اگر آپ نے اخلاقیات سے ہٹ کر بات کی، اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ورکر آپ سے بدظن ہو جائے گا، گھر میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ سے بدظن ہو جائیں گے، اگر آپ دوستوں یاروں میں موجود ہیں تو آپ کے دوست یار آپ سے بدظن ہو جائیں گے، تو آپ پھر ایک تنہا شخصیت رہ جائیں گے دنیا میں، جو کہ سب لوگوں سے دور صرف اکیلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور پھر لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں تو یاد قطعی نہیں کریں گے، میرا خیال ہے۔ بالکل، اور وہ یہی کہیں گے کہ وہ فلاں جو ہے وہ ایسا تھا اور اچھا ہوا ہم اس سے دور ہو گئے۔ تو ہمیں لوگوں کو دور نہیں کرنا ہم سے، بلکہ لوگوں کو ساتھ لے کر آنا ہے، قریب لے کر آنا ہے، تاکہ جو ہمارا سلوگن ہے امت کا بھلا، جو مقصد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھلائی کرنی ہے ہم نے، وہ اچھے اخلاق سے ہی ہو سکتی ہے۔ بڑی زبردست بات کی ہے بدر بھائی، آپ نے کیا کہنا ہے آپ کے؟ جزاک اللہ۔ اچھا بدر بھائی، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، کافی سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بابا حضور کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوئے، تو آپ کس سینس میں بابا حضور سے وابستہ ہیں؟ کیا جسٹ محبت کی وجہ سے ہی آپ بابا حضور کے ساتھ ہیں، یا پھر باقاعدہ آپ نے بیت برکت اختیار کی ہوئی ہے بابا حضور کی، یا کیا معاملہ ہے؟ ذرا ناظرین کو بتائیں ہماری کہ کس مقصد کے تحت آپ وابستہ ہیں یہاں پہ؟ مقصد، ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں پا سکے۔ بے شک۔ تو میرا بھی ایک مقصد تھا کہ اللہ پاک مجھے ایسی شخصیت سے جو ہے وہ متعارف کروا دیں جو میرا دنیا میں اور آخرت میں میری بھلائی کا سبب بن سکے۔ کیا بات۔ تو خیر کرتے کراتے زندگی گزر رہی تھی۔ امیر اہل سنت جو ہے بانی دعوت اسلامی، ان سے میں مرید ہوں، اور لیکن ان سے صحبت اختیار نہیں کر پاتا تھا میں، تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک کوئی ایسا نیک بندہ ہو جس کی صحبت میں اختیار کر سکوں اور تیرے قریب ہو سکوں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا پہلے، تو ان شخص نے جو ہے وہ مجھے دعوت دی بڑی 11ویں شریف کی، تو میں وہاں آیا، وہاں کا ماحول دیکھا میں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اور بھی محافل کی دعوت دی انہوں نے، یہاں پر جو ہوتی ہیں امت کے بھلا کے پلیٹ فارم کے تحت، تو میں وہاں آتا رہا۔ تو اس کے بعد ایسا کچھ ہوا کہ حضرت نے یہاں پر بیعت ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی بیعت کر لیا۔ اور جب بیعت کیا تو ظاہر سی بات ہے، روحانیت ہے تو کہیں نہ کہیں تو اپنے مظہر دکھاتی ہے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ تو بس اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے، اور امت کا بھلا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ہم اسی وقت سے جڑ گئے تھے جب ہم نے یہاں پہ بیعت کی تھی۔ کیا بات ہے۔ اور اس وقت سے لے کر کے آج تک الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو بابا حضور کے ساتھ منسلک ہوئے ہوئے؟ مجھے تقریباً جو ہے 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو کنٹینیوسلی آپ ساتھ ہیں یا بیچ میں کوئی خلل بھی آ گئی تھی، بریک اپ ٹائپ کا کچھ ہو گیا تھا؟ نہیں، بریک اپ تو خیر وہاں ہوتا ہے جہاں پر آپ کو وفاداری کی امید نہ ہو، یا پھر آپ کو لگے کہ یہ ڈھونگ ہے، یا پھر آپ کو اپنی منچاہی مراد روحانی طور پہ مطلب آپ کو نہیں مل رہا ہو، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ، لیکن ہم دیکھا جائے تو یہ شریعت سے ہٹ کر یہاں کوئی بات تو ہوئی نہیں کبھی۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اور الٹا یوں کہیں کہ ایکسٹرا ہی جو ہے وہ ملا ہمیں جب بھی ملا۔ کیا بات۔ اور
جب ایک مقصد ہمیں مل گیا جی کہ امت کا بھلا کرنا ہے جی اور ہم مسلمان ہیں جی اور مسلمان کا پہلا کام ہی یہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد کہ امت کا بھلا. بے شک. تو بس اس مقصد سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا بدر بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ جو اتنا بڑا یوٹیوب کا اور معروف چینل اور فیس بک کا بھی معروف پیج جو امت کا بھلا ہے اس کو ماشاءاللہ آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ پوری ٹیم کو, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح سے یہ سارے کام مینیج کرتے ہیں. آپ اپنی سروسز کے بارے میں بتائیں کہ امت کے بھلے چینل کو آپ کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس پورے چینل کو آپ مینیج کر رہے ہیں, پوری ٹیم کو. ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں ہماری ٹیم میں, کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں مینیج تو انسان کوشش کرتا ہے, ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مینیج صرف کوشش کرتا ہے. یہ تو عاجزی حضرت آپ کی. ارے عاجزی تو خیر انسان میں ہوتی ہے, لیکن ہم صرف ایک چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. بے شک. اور وہ چھتری ہے جو ہمارے شیخ ہیں جی حضرت صاحب, جی تو وہ ایک چھتری ہیں جن کے سائے میں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی جی اور وہ سایہ جو چھتری ہمیں سایہ پرووائڈ کر رہی ہے, یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم انہیں سے سیکھ رہے ہیں, اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. ہم نے ان سے سیکھا اور اب ہم سب کو سکھا رہے ہیں اور سب کو لے کر چل رہے ہیں. اور سروسز کا کیا ہے, اب مطلب میڈیا میں جو کام ہوتا ہے ہمارے یہاں, کیمرہ کنٹرولنگ, کمپیوٹر اور سافٹ ویئر ایڈیٹنگ, یہ سب میں سیکھ کر نہیں آیا تھا یہاں پر, بلکہ مجھے سکھایا گیا تھا اور سکھایا بھی حضرت صاحب نے خود تھا. اور بس اسی کے تحت چل رہے ہیں. اور میڈیا کی ٹیم کو ہم لے کر چل رہے ہیں, بلکہ وہ میں نہیں چل رہا ہوں, وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. ہاں میں لے کر نہیں چل رہا ہوں, وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. کیا بات ہے. جی اچھا تو بدر بھائی جو بھی آپ ماشاءاللہ سروسز وغیرہ دیتے ہیں یہ بالکل ایک پروفیشنل لیول کی ہوتی ہیں سروسز نا, یہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے. ایڈیٹنگ کرنا, کیمرے وغیرہ سنبھالنا, پورے پروگرام کو پروڈیوس کرنا, ڈائریکٹ کرنا پورے پروگرام کو, یہ سب ایکسپیرینس مانگتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو کیا آپ کے پاس, میرا نہیں خیال اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا, آپ نے جیسا مینشن کیا کہ ساری چیزیں بابا حضور نے آپ کو سکھائی ہیں. جی جی. آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ابھی تو آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے اس میں اور کافی اچھے طریقے سے آپ اس چینل کو اور پیج کو لے کے چل رہے ہیں, تو کیا کبھی کوئی سیلری وغیرہ ڈیمانڈ کی ہے اس کی؟ سیلری ڈیمانڈ بندہ وہاں کرتا ہے جہاں پر وہ سیلری کی نیت سے جاتا ہے. نہیں تو آپ کافی ٹائم دے رہے ہیں یہاں پہ, ذہن میں تو آیا ہوگا کہ یار میں 3-4 گھنٹے دے رہا ہوں, کبھی کبھی راتیں بھی رکنی پڑتی ہیں اور میرے اپنی بھی زندگی ظاہر سی بات ہے متاثر تو ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے سب کو مینیج کرنے میں. تو کبھی دل میں تو خیال آیا ہوگا یار بول کے دیکھتا ہوں بابا حضور سے سیلری میری باندھ دیں تاکہ میرے معاملات اور نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک معروف کمپنی میں نوکری کرتا ہوں ماشاءاللہ, اور وہاں سے سیلری الحمدللہ لیتا ہوں. زندگی گزر بسر چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ امت کا بھلا جو ہمارا مقصد ہے اس کو فالو کرنا ہے ہم نے, اور اسی کو ادا کرنا ہے. بے شک. اور اس مقصد کے لیے ہم یہاں پر دن ہو یا رات ہو, صبح ہو یا شام ہو, جیسے ہی بلاوا آتا ہے ہم دوپہر ہو یا رات ہو, کچھ بھی ہو. جی جی بالکل, دن ہو یا مطلب دن کا جو بھی ٹائم ہو بابا حضور جب آپ کو بلائیں گے آپ. ہاں کوشش کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم آ جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس وقت پہ پہنچ جائیں. جی. اور امت کا بھلا جو ہمارا مقصد ہے اس کے لیے جو بھی وقت درکار ہے, کام درکار ہے, محنت درکار ہے, وہ ہم کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کر سکیں, ان کے ٹپکتے ہوئے آنسوں کو تھوڑا سا قرار ہم دے سکیں. بے شک. کیا سوچ ہے حضرت آپ کی ماشاءاللہ, یہی سوچ ہمارے بابا حضور کی ہے مطلب ماشاءاللہ. اور بالکل جو ہمارے مینٹور ہیں, اور میں تو کہوں گا کہ وہ ہمارے مینٹور بھی ہیں, میرے تو خیر لیڈر بھی ہیں. بے شک ہم سب کے لیڈر ہیں, شیخ تو ہیں ہی. بے شک. اور تو جو ان کا مقصد ہے وہی میرا مقصد ہو گیا, کیونکہ آپ نے جن کا دامن پکڑ لیا, جب پکڑ لیا تو دنیا کو بھول جائیں, جب دنیا کو بھول گئے تو ان کا مقصد آپ کا مقصد. جی. اور جو مقصد ہے تو مقصد کو لے کر چلیں. جی. اچھا ویسے بدر بھائی کتنے ٹائم سے وابستہ ہیں آپ چینل کی؟ میں بات کر رہا ہوں, آپ نے بابا حضور کے ساتھ کا تو بتایا, چینل سے کتنے ٹائم سے آپ وابستہ ہیں؟ جب سے میں یہاں آیا ہوں, اور یہ امت کا بھلا چینل اسی وقت سے قائم ہوا.
اچھا تو کتنا اور ٹائم ہو گیا ہوگا اسی اگر وقت سے دیکھیں تو؟ جو ہے وہ مطلب 6-7 سال ہو گئے ہوں گے. 6 سال تو ہو ہی گئے. 6 سال. تو آپ نے 6 سال میں ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھ لیا میڈیا کے بارے میں نا. ہاں جی بالکل. تو پیسوں کا تو آپ نے بتا دیا کہ پیسے تو مطلب سیلری وغیرہ تو نہیں لیتے آپ کی نیت بھی نہیں ہے ایسی. تو کام تو ماشاءاللہ آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے. تو یہ بات تو یقیناً ذہن میں آتی ہی ہوگی کہ میں کیوں نہ جو میں نے کام سیکھا ہے یہ میں کہیں اور جا کے سروسز دوں, وہاں اس چیز کو یوٹیلائز کروں تاکہ مجھے پیسے ملیں. یا پھر فری لانسنگ کا ذہن میں آتا ہوگا کہ یار میں فری لانسنگ کر لوں, یہاں جو میں ٹائم دیتا ہوں 5-6 گھنٹے یا ڈیلی بیسس پہ 1-2 گھنٹے بھی دیتا ہوں, اگر میں فری لانسنگ وغیرہ کروں گا تو مجھ سے میں ڈالر کماؤں گا. ویسے ڈالر کم چل رہے ہیں آج کل. تو یہ تو آتا ہوگا حضرت ذہن میں, ایسا تو نہیں ہے؟ شیطان تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس طرح کے خیال تو آتے ہوں گے. شیطان سب کے ساتھ ہے بالکل, لیکن میرے نزدیک ہر مقصد پیسہ نہیں ہوتا. جی نہیں حضرت, آج کل تو آج کل سب کا مین مقصد نا یہی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. مقصد نہیں, ضرورت. ہر کسی کی ضرورت ضرور ہے, لیکن ہر کسی کا مقصد پیسہ نہیں ہے. آپ نے میرا خیال ہے آبزرو کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی کر دی. جی جی, ہر کسی کی ضرورت ضرور ہے پیسہ, لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کیسے مقبول ہو جائیں. بے شک. اور میری جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو میرا مقصد تو پیسہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے. ضرورت ضرور ہے, ضرورت کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں, نوکری کر رہے ہیں. اگر ضرورت نہیں پوری ہوتی تو پھر نوکری کے ساتھ کچھ اور بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ. اور بس اللہ کا شکر ہے کہ ضرورت پوری کرتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ زیادہ ایکسٹرا نہیں کرنا چاہتے ہم. کچھ اور کیا کرتے ہیں؟ مال کی لالچ ہو جائے. میری ذاتی چیزیں ہیں تو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کچھ بھی. بے شک بے شک. تو ضرورت پوری ہو رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور بس مقصد جو ہے وہ یہی ہے, امت کا بھلا. بے شک. کیا کہنا ہے حضرت آپ کے؟ اچھا یہ بتائیں, ماشاءاللہ کافی ٹائم سے وابستہ ہیں تو آپ, ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہر سال ہی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو اعتکاف کی بہاروں کے بارے میں بتائیں. ابھی شاید 2-2.5 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا, تو آپ شاید لاسٹ 3-4 سال سے یا 5-6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کنٹینیوسلی بیٹھ رہے ہیں بغیر کسی ناغہ کے. تو حضرت اعتکاف کی بہاروں کے بارے میں بتائیں یہاں پہ, اور ہمارے ناظرین کو تھوڑا موٹیویٹ کریں کہ وہ کس طرح سے اعتکاف کے لیے راضی ہوں, ہماری مسجد میں آ کے اعتکاف کر سکیں. اعتکاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پرمسرت جو ہے 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے. بے شک. اور پھر آپ اللہ کے گھر میں تنہا یعنی کہ تمام گھر والوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر بے شک یہاں پر آ جائیں, کسی بھی مسجد میں جائیں. جی. تو میرے علاقے میں بھی یقیناً مسجد ہے, لیکن میں وہاں پر نہیں بیٹھتا, میں یہاں آ کر بیٹھتا ہوں اور یہاں پر اعتکاف جو ہے وہ کرتا ہوں. تو حضرت وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ویسے یہاں کھانا اچھا ملتا ہے. کھانا تو نو ڈاؤٹ اچھا ملتا ہے جی. مطلب جیسے امیر اہل سنت کا جشن ولادت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے بابا حضور ماشاءاللہ الگ ہی تکے روسٹ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں, لبی شیری فل مطلب چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ. شیخ کی محبت میں جو ہے وہ نہیں, کبھی یہ بھی تو خیال آیا ہوگا نا کہ یار میں اگر اپنے گھر کی قریب کی مسجد میں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے وہ کھانا یا اس طرح کی ڈشز نہیں ملیں گی جو مجھے فیض اتار مسجد میں جا کے ملیں گی. یہاں کے تو ماشاءاللہ لنگر کافی مشہور ہے خصوصاً اعتکاف کا. تو حضرت یہ تو لازمی آیا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ یار کھانا تو ملے گا وہاں کچھ. حضرت کھانا تو دیکھیں, کھانا تو ملے گا ہی ملے گا, اور نو ڈاؤٹ میں نے آپ سے کہا کہ بہت لذیذ کھانا ہوتا ہے یہاں پہ. اور میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پر مسجد میں فیض اتار مسجد کورنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ پر اعتکاف کے لیے آتے ہیں جی, جو آخری 10 دنوں کے لیے ہوتا ہے جی, تو یہاں پر سحری اور افطاری بہت لذیذ ہوتی ہے. آپ بھی یہاں اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے, ایک فارم فل کیا جاتا ہے جس میں تمام شرائط واضح ہوتی ہیں. جی جی. اور اس کے مطابق آپ نے یہاں اعتکاف کرنا ہے. جی. اور دیکھیں فری میں تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ نہیں ہوتا. اچھا. تو یہاں پہ یقیناً ایک چارجز لیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آرام سے سکون سے جتنے بھی متقف حضرات ہیں ان کی خدمت کی جا سکے. جی. تو آپ بھی آئیں اور اعتکاف کریں ہمارے ساتھ, اور آپ کو روحانیت میں بھی بہت لذیذ کھانے ملیں گے. کیا بات ہے, روحانیت میں بھی لذیذ کھانے ملیں گے. مطلب یہاں بھی آپ کے ذہن میں کھانا ہی چل رہا ہے ابھی بھی.
بس کیا کریں, کھانا ہے, پیٹ بھریں گے, پیٹ ہے تو سب کچھ ہے. حضرت یہ تو مطلب اتنا کھانوں کے شوقین ہیں آپ ہمارے ناظرین کو اپنی فیوریٹ ڈش ہی بتا دیں, اب بس بہت ہو گئی. فیوریٹ ڈش میں بتاؤں گا تو لا کے تھوڑی کوئی کھلا دے گا. نہیں بتا دیں, ویسے اتنا بس کھانوں کا ذکر ہو گیا تو بتا ہی دیں آپ کی فیوریٹ ڈش بھی کیا ہے. ہاں, میری فیوریٹ ڈش جو ہے وہ سرسوں کا ساگ ہے. سرسوں کا ساگ, سرسوں کا ساگ اور مکھن کے ساتھ. حضرت یہاں تو عام طور پہ نہیں کھایا جاتا, ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے منگوانے کی. میں نے آپ سے کہا نا نہیں لا کے دے سکتے آپ, اسی وجہ سے پھر میں نے تو کہا حضرت آپ ہماری کبھی دعوت کر دیں سرسوں کے ساگ کی. آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کی فیوریٹ ڈش ہے یہ. نہیں حضرت, جو آپ نے فرما دیا سرسوں کا ساگ, ہم آپ کی محبت میں وہ بھی کھا لیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. حضرت بالکل حضرت, آپ کو دعوت ہی دعوت ہے, آپ کی محبت ہے. اچھا بدر بھائی یہ بتائیں, ماشاءاللہ اعتکاف کی باتیں چل رہی ہیں, اعتکاف کے کھانوں کی باتیں چل رہی ہیں, روحانیت کی باتیں چل رہی ہیں, لیکن ایک جو امپورٹنٹ اور کافی اہم چیز ہے, یونیک چیز جس کو میں کہوں ہمارے اعتکاف میں ہے, وہ ہے عمرے کی قرآن دازی. جی ماشاءاللہ, ماشاءاللہ ایک بھی نہیں, دو عمرے کے ٹکٹ یہاں تقریباً ماشاءاللہ ہر سال ہی یہ سلسلہ ہوتا قرآن دازی کا. اور کافی حضرات کو بھی ہم نے دیکھا, پورے قافلے بھی یہاں ہماری مسجد جامع مسجد فیض اتار سے روانہ ہوئے ہیں. جی جی, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ بس عمرے کی قرآن دازی کے بارے میں بتائیں, عمرے کی بارے میں بتائیں حضرت. بس کیا بولوں آپ کو کیا جاننا چاہتے ہیں عمرے کی, مطلب ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ بھائی یہاں پہ اس طرح سے بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے نا حضرت, آپ کی کیفیت الگ ہی ہوگی. مجھے بولنے کا موقع تو دیں حضرت, آپ ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو کر رہے ہیں, ناظرین تو آپ کو سننا پسند کر رہے ہوں گے. سوری نہیں سوری کی کیا بات ہے حضرت, ہم تو تعریف کر رہے ہیں. تو ناظرین ماشاءاللہ ایک مذاق سے ہٹ کر جو بات ہے کہ یہاں پر 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ادا کیا جاتا ہے, جس میں شریعت کے بارے میں سیکھنا سکھانا چلتا رہتا ہے, اور جو بنیادی فرائض ہیں وہ لازمی طور پر سکھائے جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن کلمے سے زیادہ بعض ہم میں سے لوگ نہیں جانتے زیادہ کچھ, تو یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا سنتیں ہیں. اور اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ادا کی ہوئی علم جو ہے اس کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے, اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے. اور جہاں تک رہا روحانیت کی بات, تو روحانیت کے مزے بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر عمرے پر لے جانے کے لیے 2 اشخاص کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے قرآن دازی. اب قرآن دازی کا مقصد تو یہی ہے کہ جس کی قسمت ہو اس کا پورا نکل آتا ہے. اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی شاید وہ لمحات دیکھے ہوں گے, وہ پرمسرت لمحات ہوتے ہیں کہ ہر شخص کے دل میں امید ہوتی ہے کہ کاش میرا نام نکل آئے اور میں بھی سفر مدینہ کی طرف رواں دواں ہو جاؤں. کیا منظر ہوتا ہے حضرت وہ جب عمرے کی قرآن دازی ہو رہی ہے. بالکل, ہر مسلمان کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کا گھر کعبہ شریف دیکھے, مدینہ شریف دیکھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے. کیا بات ہے, بے شک. تو ہر مومن کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک خواب ہے, اور اس خواب کو جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہے. اور جب اس کے سامنے ایک موقع رکھ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بے شک امیدوار نکل آئیں, تو ہر کسی کی جو ہے وہ دلوں میں دھڑکنیں جو ہے نا صرف یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا نام میرا نام میرا نام میرا نام. کیا کیفیت ہوتی ہوگی بدر بھائی اس ٹائم جب عمرے کی قرآن دازی ہو رہی ہوتی ہوگی. جو معتکفین ہوں گے جن کا نام اس قرآن میں ڈالا گیا ہوتا ہوگا لکی ڈرا میں, تو اس ٹائم کیا کیفیت ہوتی ہوں گی یہ تو وہ معتکفین نہیں سمجھ سکتے, مطلب ہم تو نہیں سمجھ سکتے. ہاں بالکل, جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے. بے شک, ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک خوبصورت جگہ کا بے شک یوں سمجھ لے وزٹ رکھا ہوا ہے, اور وہ قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں جی آپ کا بلاوا ہے یا نہیں. کسی کا بھی آ سکتا بلاوا. بالکل ایسا ہی. بے شک, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا حضرت, جیسے اعتکاف کی باتیں ہو رہی ہیں, اعتکاف کی بہاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہیں, ابھی رمضان المبارک کی بھی آمد ہے, تو حضرت یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, جیسا ہم نے سنا ہے کہ جو ہمارا اعتکاف ہے اس میں 2 انتہائی اہم نشستیں ہوتی ہیں.
ایک تو 21ویں شب کی نشست ہوتی ہے پہلی، جو ہمارا اعتکاف کا ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے، اور ایک 29ویں شب کو نشست ہوتی ہے. ان دونوں نشستوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں بدر بھائی کہ ان نشستوں میں کیا ہوتا ہے، کیا سسٹم ہے، اس میں بتائیں حضرت ذرا. یہ جو آپ نشستوں کی بات کر رہے ہیں، جی تو یہ نشستیں ہوتی ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 21ویں شب جو کہ پہلی رات ہوتی ہے جی معتکف کے لیے، جی تو اس میں ایسے نوافل ادا کیے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں جو آتا ہے کہ انہیں پڑھ کر مسلمان جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن وہ پیدا ہوا ہو، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو مسلمان جو ہے اگر وہ نوافل ادا کر لے جی تو بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کر لے، اور پھر وہ 10 دن کے جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے. اور سفر شروع ہوتے ہوتے جیسا کہ آپ نے 29ویں شب کے بارے میں کہا، جی 29ویں شب میں ہماری جو محفل ہوتی ہے یہاں پر جی وہ ہوتی ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار مدینہ جو ہے وہ محفل ہوتی ہے. اور اس میں بس یوں سمجھ لیجئے کہ کوشش کی جاتی ہے تمام مسلمان یہاں پر جو موجود ہوتے ہیں ایمان والے، اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان نعتوں میں گم ہو کر سفر مدینہ طے ہو رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے کیا کہیں گے اس کو، تھنکنگ میں، ویژولائزیشن میں جو ہے یہ سفر طے ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر کرم ہو جائے تو کسی کو دیدار مدینہ بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو کسی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. مطلب اتنا کچھ ایک بندہ 10 دن کے اعتکاف سے یہاں سے لوٹ کے لے کے جاتا ہے. بالکل. مطلب ایک تو آتے کے ساتھ ہی اس نے محفل استغفار، یا پھر جو آپ نے بتایا کہ استغفار کے نوافل ہوتے ہیں پہلی شب میں، تو اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. اب اس نے اپنا اعتکاف کا مزید سفر آگے بڑھایا تو اس کی انتہا کہاں ہوئی؟ محفل دیدار مدینہ پہ. کیا بات ہے، مطلب ماشاء اللہ. اور حضرت یہ جو عمرے کی قرآن دازی ہوتی ہے، یہ بھی کیا قریب میں ہی ہوتی ہے، شروع میں ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے؟ نہیں، شروع میں ہو جائے تو ہم نے بعض کا دل ٹوٹ جائے گا، پھر وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھیں شاید حسرت کی وجہ سے. تو یہ محفل جو ہے، وہ محفل کہہ رہا ہوں میں، یہ قرآن دازی جو وہ کرنے والے جانے کہ وہ کب کرتے، مطلب کیوں کرتے ہیں اس دن کو، کا کچھ بھی ہے. لیکن یہ قرآن دازی یہاں منعقد ہوتی ہے 29ویں روزے کو، سحری کے بعد. مطلب محفل دیدار مدینہ ختم ہوئی، نماز سحری ہوئی، اور اس کے فجر کی نماز کے بعد. کیا بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آئے گا اس کا نام ڈال دیا جائے گا، بلکہ جو متقف ہیں صرف نام انہی کا ڈالا جائے گا. زبردست. مطلب اس کے لیے بھائی اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا. ہاں جی، اس کے لیے آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا. اور آپ کو 10 دن اس مسجد میں، اور رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے بیٹھنا پڑے گا. ادروائز جو ہے وہ آپ کے نام وہاں سے کینسل ہو جائے گا قرآن دازی سے، اگر آپ اس ضابطے کو فالو نہیں کرتے جس ضابطے کے تحت آپ کو یہاں بٹھایا جا رہا ہے. جی، یہ تو حضرت ضابطہ تو ہر جگہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پہ پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اعتکاف کا، اتنی علمی اور روحانی نشستیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اگر بندہ ضابطے کو فالو نہیں کرے گا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو روحانیت اس کے حصے میں آنے والی تھی، یا جو برکت رحمت اس کے حصے میں آنے والی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں ضائع کر دے. ایسا ہی ہے حضرت. یہ تو ضابطے تو خیر اپنی جگہ حق ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں یا چاہے آپ کسی کنٹری میں چلے جائیں، وہاں کے قانون ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اور ان کو فالو کرتے ہوئے ایک جو ہے نا وہ پورا سسٹم جو ہے اچھا چلتا ہے. جی بالکل. کیونکہ ضابطوں کے لحاظ سے آپ جتنے بھی دیکھ لیں تو ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اپنے لحاظ سے ہوتی ہے. آپ دنیا کا ضابطہ دیکھ لیں، آپ دنیا کے دیکھ لیں کس طریقے سے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اس کے بعد سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے اور بالکل اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہر کسی کو. اسی طریقے سے یہاں پر ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے اعتکاف میں، کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کو فالو کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے، بہت منظم طریقے سے اعتکاف ہمارا
پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا بدر بھائی، ایک چیز جو ہم نے آپ میں دیکھی ہے ماشاء اللہ. حضرت آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں اعتکاف کے بارے میں؟ جی نہیں ماشاء اللہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. میں آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے آپ میں اور ناظرین نے بھی دیکھی ہے، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے حلقہ احباب کے لوگ ہیں، کہ ماشاء اللہ آپ میں جو ایک منفرد میں کہوں گا جو چیز پائی جاتی ہے وہ شیخ کی ٹوٹ کر اطاعت ہم نے دیکھی ہے. مطلب ماشاء اللہ آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جب بابا حضور نے کال کی، بھلے دن ہو رات ہو جو بھی ٹائم ہو، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس حاضر ہو جائیں، جو مطلب حکم آیا بابا حضور کی طرف سے اس پر بس ٹوٹ کر عمل کرنا ہے. تو حضرت ہمارے جو خصوصاً اہل طریقت کے لوگ ہیں، حلقہ احباب کے لوگ ہیں، ان کو آپ شیخ کی اطاعت کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دیں گے، یہ بتائیں حضرت. حضرت آپ نے کہا کہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور کوشش کرتے ہیں، ان تینوں باتوں میں فرق ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ والدین آپ کے سب سے پہلے رہنما ہوتے ہیں، بے شک. جو آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں جی. اور سب کچھ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ جی. نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچپن تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. بالکل. پھر والدین کے بعد آپ کے استاد ہوتے ہیں، جی. اور روحانی استاد آپ کے شیخ کہلاتے ہیں، بے شک. جو آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کا محبوب بننے کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں منازل طے کراتے ہیں. اور اس دنیا سے جانے کے بعد جی آپ کامیاب ہو جائیں اس بات کی وہ کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو جب آپ کو ایک کامل شیخ کا ساتھ مل گیا جی. جو اپنی شریعت خداوندی کی پابندی کرتا ہے جی. جی. اور کہیں سے کوتاہیاں نظر نہیں آتی جب، اور آپ نے ان کو اپنا شیخ مان لیا، جی. تو پھر شیخ کی اطاعت کریں. بالکل. جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو فالو کریں. بالکل. کیونکہ جب وہ شریعت کے معاملات کے تحت چل رہے ہیں تو شریعت سے ہٹ کے تو آپ سے کوئی بات کی ڈیمانڈ کریں گے ہی نہیں. بے شک. اور جب شریعت سے ہٹ کر کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کو فالو کریں بے شک. تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں جی. اور اللہ کے محبوب بن سکیں. بے شک. اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ پھر جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، جی. پھر آپ کو میرا خیال ہے کسی ورد کی یا کسی جو ہے وہ کلام کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک. صرف آپ اللہ کا نام لیں گے، بے شک. درود پاک پڑھیں گے، بے اور اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ جیسے چاہے تو ہر چیز کی دعائیں قبول کرتا ہے. بے شک. لیکن جب اپنے محبوب کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھے گا جی. تو خالی نہیں لوٹائے گا. بے شک. کیا بات ہے. اور بیمار ہوگا کوئی، اس کے لیے دعا کرے تو اس کو شفا مل جائے گی. جی. مطلب پھر معجزات تو خیر انبیاء کے ہوتے ہیں، جی. جی. اولیاء کے تو صرف جو ہے کیا کہیں گے کرامتیں ہوتی ہیں. پھر آپ کے ہاتھوں سے کرامتوں کا ظہور کیا بات. ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور مقصد آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرے ہاتھوں سے جو ہے وہ کرامتوں کا ظہور ہو جائے اور میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو دکھانا شروع ہو جاؤں، کوئی سسٹم اور کوئی جو ہے نا شوب دے بادیاں شروع کر دوں، مطلب وہ جھاڑ پھونک شروع جھاڑ کر دوں پھونک لوگوں شروع پہ. کر دوں. مطلب جھاڑ پھونک تو خیر الگ ہے کہ میں شوب دے بادی شروع کر دوں کہ صحیح ہاں ہے. بھائی میں یہ کر سکتا ہوں. آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ شیخ کو فالو کریں، جی. اللہ کے محبوب بنیں، جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق بنیں. بے شک. اور منازل بھی یہی ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. بے شک. تو جب یہ تینوں منازل طے ہو جائیں گی تو آپ بھی اللہ کے ولی ہو جائیں گے. ولی تو ہم نے جو سنا ہے ہمارے مفتیان کرام سے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ولی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بس ولیوں کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں. بے شک. تو جتنی محنت کریں گے آپ اللہ کی راہ میں تو اللہ پاک بے شک آپ کو عطا کرے گا. جی. تو آپ نے جیسا کہا کہ کیا تلقین کریں گے جی. 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 مریدین کو، جی. تو مریدین سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی کے بھی مرید ہیں، جی. اگر وہ شیخ شریعت کے پابند ہے تو آپ نے انہیں شیخ مانا ہے، جی. تو پھر جب شیخ مان لیا تو پھر اپنی آنکھیں بند کریں کیا بات ہے. اور ان کی بات کو فالو کریں. وہ پھر آپ کو جیسا کہیں آپ ویسا کریں، صحیح ہے. کیونکہ وہ شریعت سے ہٹ کر پھر تو کچھ نہیں کہیں گے. پھر اور جب شریعت سے ہٹ کر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو بس پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ جی. جڑ جائیں اور جی. اپنی پرواز کو جو ہے نا جی. قائم رکھیں. بے شک. حضرت بہت ہی جامع انداز میں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی ہمارے ناظرین کے لیے. کیا کہنا آپ کا؟ رہنمائی کی نہیں، رہنمائی کرنے کی صرف کوشش کی ہے. یہ تو اللہ پاک ماشاء اللہ سے امید ہے، اللہ پاک سے دعا ہے جی. کہ تمام اچھی باتیں ہم سب کے دلوں میں اتر جائے، ناظرین کے، ہم سب کے. اور ہم
قائم و دائم رہیں اپنی تمام اچھی باتوں پر بھی. آمین. چلے ناظرین کرام، یہ ہمارے آج ہی بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد بدر رضوان صاحب. ہم نے بہت اچھی تیکھی اور سنجیدہ موضوعات پر بھی حضرت سے بات کی، گفتگو شنید کی ان سے، اور کافی سیکھنے کو بھی ہمیں ان سے ملا. خصوصاً طریقت کے معاملے میں انہوں نے بہت اچھی، بقول ان کے انہوں نے کوشش کی رہنمائی کرنے کی. تو اللہ کرے کہ ہم ان سب باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 7 پروگرام امت کا بھلا چینل پر، پروگرام امت کا بھلا پوڈ کاسٹ میں. تو آج کے ایپیسوڈ سے آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی آپ سے اجازت کا طلبگار ہے. ملتے ہیں اب اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.